جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ تھا، نماز پڑھتا ہے، کبھی ذکر کرتا، کبھی خیرات کرتا، کبھی روزے رکھتا، کبھی کسی بیمار پرسی کرتا، کسی جنازے میں چلا جاتا، راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا۔ تو کوئی نہ کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہی رہتا ہے، وہ انسانوں سے جڑی ہوں، وہ اللہ سے جڑی ہوں، کیونکہ حق دو ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ دونوں حق کی پاسداری ہماری زندگی کا منشور ہے۔ جہاں اللہ کا حق آئے گا وہ بھی پورا کریں گے، جہاں بندوں کا حق آئے گا وہ بھی۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، بندوں کا نہیں کرتے، حقوق العباد سے محروم ہے۔ بڑا پکا نمازی ہے، حاجی ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن گھر کے معاملے میں ٹھیک نہیں، خاندان کے معاملے میں، پڑوسیوں کے معاملے میں، جو انسانوں سے وابستہ تعلقات ہیں، اصول اور ضوابط ہے، وہاں وہ کمزور ہے۔ اور ایک شخص یہاں ٹھیک ہے انسانوں کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے حق میں کمزور ہے۔ دونوں کو ہم نے اپنانا ہے، اللہ کے حق بھی پورے کرنے ہیں اور انسانوں کے حق بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں منقطع ہو جاتی ہیں، ان کے اعمال جو نیکیوں والے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تین طریقوں سے اب وہ مرنے والا تین طریقوں سے اب وہ اعمال ٹھیک کر سکے گا، تین راستوں سے وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکے گا، باقی تو ختم ہو گئے کیونکہ فوت جو ہو گیا ہے۔ اب تین جگہوں سے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ تینوں اپنی زندگی میں کر کے جانا پڑے گا، بعد میں نہیں۔ ہمارے لوگ بعد میں کہتے ہیں خیر ہے جدوں آئے گی ویکھاں گے، پچھوں ختم دعا لیں گے، نہیں بھائی، آپ نے اپنی آخرت ادھر سے بنا کے جانی، ادھر سے، کرنٹ زمانے سے۔ اگر آپ ادھر کرنٹ زمانے سے آخرت نہیں بنا سکے تو کوئی بھی آپ کی آخرت نہیں بنا سکتا۔ تو اپنی نوشتہ تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ کہ حق تعالیٰ نے تیری خامہ جبی رکھی ہے خالی، تو خود بنانا ہے جو بنانا ہے، جنت بھی یا جہنم بھی۔ جی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جنت بھی جہنم بھی خود بنانی ہے، کسی نے نہیں کچھ کرنا ہمارے لیے۔ اب یہ حدیث میں فرمایا جو بندہ مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ انسانی حقوق یا اللہ کے حقوق کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس کے پاس تین راستے تھے، اگر وہ دنیا میں ان تینوں میں سے کوئی ایک کر کے فوت ہوا ہے، تینوں کیے ہیں، ایک کیے یا دو، اب یہ سن لیں اور کوشش کریں اپنی مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ تین باتیں فالو کریں۔ نمبر ایک فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کر کے جو فوت ہوتا ہے قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اب صدقہ جاریہ میں مسجد ہے، اس کی کچھ حصہ تعمیر کیا، اس کی بیل کی ذمہ داری لے لی، صفیں بچھا دی، کچھ حصہ آمدن کا دیتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ چلتا رہا، عمر بھر کیا ہے تو مسجد جب تک چل رہی ہے اس کو ثواب۔ مدرسہ ہے، آپ کسی غریبوں کے لیے، ہاسپٹل ہے، کسی مزدوروں کے لیے کوئی کام کر گئے، انسانی اور فلاحی کوئی بھی کام آپ کر گئے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب مرنے کے بعد ایٹومیٹکلی وہاں سے آپ کو ثواب قیامت تک۔ دوسرا راستہ آپ نے فرمایا علم چھوڑ جانا، علمی کام کر کے چھوڑ جانا، کوئی علمی راستہ۔ مثال کے طور پر میں اب علم پڑھاؤں، قرآن حدیث پڑھی، جنہوں نے مجھے پڑھایا، میرے ماں باپ نے کوشش کی، یا میرے پڑھنے میں جنہوں نے معاونت کی، یا مجھے جو استاد پڑھائے، ان سب کو اب بھی ثواب مل رہا ہے۔ وہ استاد فوت ہو گئے، وہ قیامت تک علم کا کام کر گئے، آپ کوئی ایسی دینی کتب شائع کر گئے ہیں واعظ و نصیحت والی، یا آپ کوئی شاگرد چھوڑ گئے ہیں، یا کچھ لوگ آپ نمازی بنا گئے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ گمراہی سے ہدایت کی طرف لگا گئے، تو آپ یہ علمی کام جو بھی کیا ہے یہ بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا نیک اولاد۔ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھو 5 نمازوں میں 21 دفعہ ربنا اغفر لی ولوالدی، روزانہ اگر بچہ نمازی، کسی ماں باپ کا بچہ نمازی ہے تو وہ 24 گھنٹوں میں 21 مرتبہ نماز کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ میرے ماں باپ کو بخش۔ مل رہا ہے نا ثواب؟ اپنی کوئی بچہ نیک کر گیا ہے
اچھا بچہ بنا گیا جو اخلاق والا ہے، نمازی ہے، حیا والا ہے، انسانوں کا درد رکھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، علماء قرآن دین کی قدر کرتا ہے، اس کا نیریٹو منفی نہیں ہے، مثبت ہے، وہ فلاح کے کام کر رہا ہے، لوگوں کی بھلائیاں، اللہ کے حکم نافذ کر رہا ہے، ایسا بچہ چھوڑ گئے تو وہ بچہ صدقہ۔ مجھے یاد ہے ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ بزرگ بہت نامور ہیں، صاحب کشف تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے نا تو اللہ سے دعا کی کہ مجھے کشف دیا جائے۔ کشف قبور ایک علم ہے جو اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قبروں سے پردہ ہٹا کے اس کو وہ سارا قبرستان میں مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا وہ سارا دکھایا۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، اچانک ایک ثواب، تلاوت، خیرات، کوئی نیکی وہاں پہنچی، کوئی نیک بندے نے وہاں تلاوت کی، قبرستان میں جا کے دعا مانگی، تو ساری قبر کی روحیں جو وہ دعا نیکی لینے کے لیے آگے بڑھ گئیں، مگر ایک شخص آگے نہیں بڑھا۔ خیر بنٹ گئی نیکیاں، سب جو مسلمان روحیں تھیں سب نے فائدہ اٹھایا، وہ شخص نہیں اٹھا، اس نے کوئی بار چلے گئے، بزرگ تھے، کبھی دوبارہ زندگی میں کئی سالوں بعد ادھر سے گزر ہوا تو ہمیں تجسس پیدا ہوا کہ اللہ پھر مجھے وہ کشف قبور دکھا، قبر پھر کھل گئی، اوپر سے نظارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا مردوں کا، روحوں کا۔ دیکھا ہے اب کی بار کوئی ثواب دینے آیا تو وہ بندہ بھی جو پچھلی مرتبہ ثواب لینے نہیں نہ آیا تھا، اب کی بار وہ ثواب لینے سب سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ کچھ سال پہلے میں نے تمہیں دیکھا تم ثواب لینے نہیں کھڑے تھے، اب کی بار کھڑے ہو۔ تو وہ کہنے لگا جی میرا ایک بچہ، میں 6 بچے تھے دنیا میں چھوڑ کر آیا، ایک بچہ میں نے نیک بنا دیا تھا، وہ انسانوں سے ہمدردی کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد تھا، وہ مسجد میں جاتا تھا، علماء سے اس کا تعلق تھا، نیک لوگوں کی قدردانی کرتا تھا، ہر نیکی میں بڑھ جاتا تھا، اور قاری قرآن تھا، اتنا محترم اور اتنا نے رات دن اس کی طرف سے مجھے نیکیاں آتی رہتی، وہ رات دن نیکیاں کر رہا۔ جو بھی بچہ نیکیاں کر رہا ہے ماں باپ کو جا رہا ہے، وہ کہے یا نہ کہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی ہے، وہ اولاد کی کمائی ماں باپ کی ہے، وہ نیکیوں میں شکل میں ہے، وہ مالی حیثیت کی شکل، جیسے وراثت اولاد کو ماں باپ کی آتی ہے، اسی طرح اولاد کی وراثت نیکیاں یا مال وہ ماں باپ کی حق رائٹ ہے۔ اس نے کہا وہ نیک جب تک میرا بچہ زندہ تھا دھڑا دھڑ نیکیاں، رات دن نان سٹاپ نیکیاں آ رہی تھی، مجھے ضرورت ہی نہیں سی، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں۔ اب وہ باقی بچے نماز ہی نہیں پڑھتے، نیکیاں نہیں کرتے، تو اب میرے لیے پیچھے سے نیکیاں آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو اب کوئی نیکی خیرات کرتا ہے، یہاں دعا کرتا ہے تو میں بھی دیں۔ تو آپ ان تینوں میں سے آپ صدقہ جاریہ کر جائیں، اچھے رہیں گے، بعد میں وقت ہاتھ نہیں دے گا، مرنے کے بعد آپ کی کوئی نیکی نہیں رہے گی، صرف یہ صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا۔ نمبر 2، آپ علم کا، دین کا علم، دین پھیلانے کا کام کریں، جو اب بہت کم ہو رہا ہے، دین پھیلانا لوگ اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ کام کریں۔ اس کے لیے آپ سینٹرز بنائیں، تبلیغ کا کوئی نظریہ رکھیں، ہفتہ وار یومیہ کو تبلیغ کے سلسلے میں کوئی کتب سے، علماء سے جوڑیں۔ ہمارے ادھر تو توجہ ہی نہیں دیتے، ہم سے ملتے نہیں۔ میں نے کئی سوسائٹیوں میں گیا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے مفتی بن گئے، اب تو بڑے بڑے عالم ہیں، وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور موٹیویشنل ہے، اور باقاعدہ پورے محلے کو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں، کہاں دکھ ہے وہاں چلے گئے، سکھ ہے وہاں چلے گئے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جی سب کا خیال رکھتے ہیں، کون نہیں آیا، کس کو کیا مسئلہ ہے، کوئی غریب ہے سارے اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ مسجد کے معاملات ہیں، علماء کے ہیں، جہاں خابی ہے اس کی اصلاح، بڑا سسٹم ہے یہاں تو۔ ہم نے یہاں سلسلہ 2 دفعہ درس کا رکھا ہوا ہے، صبح بھی اور رات بھی، کچھ لوگ آتے ہیں ان کی مرضی، ہم نے تو نہیں منقطع کیا، کتابیں لکھ لکھ کے شائع کرتے رہے، لاکھوں روپے کی فی سبیل اللہ کتابیں لوگوں میں بانٹی ہیں، اب آ کے کچھ حالات کچھ ایسے ہو گئے، تو یہ علماء سے آپ جڑیں، اگر مالی معاونت کریں تو وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، تبلیغ دین میں خرچ ہو، اس کے معاملات میں آپ کے لیے۔ تیسرا، بچہ نیک چھوڑیں، آپ غور کریں اپنے بچوں میں، سارے ہی اللہ کرے نیک ہو، نیک اولاد ساری صدقہ جاریہ ہے، وہ کم از کم 1-2 بچے تو بنا جاؤ جو نیکیاں پیچھے کرتے رہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 صرف راستے ہیں، رہ گئے آپ ان میں سے کوئی راستہ سارے بلکہ اس کو فالو کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، میاں صاحب حمزہ نے بچہ رابطے میں رہتا ہے، روحانی طور پر بھی مستحکم ہے، علمی طور پر بھی ہر بات پوچھتا ہے، یہی چیز ہے، شجر سے وابستہ رہو، امید بہار رکھ۔ آپ کسی عالم سے وابستہ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں بھائی۔ جیسے آپ کی گاڑی کے لیے کوئی مکینک آپ کے رابطے میں ہے نا، موٹر سائیکل گاڑی کا مکینک پکا رکھا ہوا ہے نا،
کوئی نہ کوئی مکینک آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہر دفعہ آپ مہینے بعد گاڑی وہاں سے ٹیوننگ کرواتے ہیں، ہوتا ہے نا. آپ نے معاملات میڈیکل کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، یہ ہمارا جی فیملی ڈاکٹر ہے. کیا آپ کا دینی ٹیوننگ جو دنیا آخرت کی کامیابی اس کے لیے کوئی عالم رکھا ہے آپ نے؟ کوئی آپ کے لائن میں ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کسی عالم کے ساتھ اٹیچ ہیں جو آپ کی روحانی یا معاملات گمراہی یا ہدایت کے آپ کو فوکس کرتا ہو، آپ سے پوچھتا ہو، آپ ان سے پوچھتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے. تو چند ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ یہاں سے بہت سے لوگ تو شفٹ ہو گئے ہیں، جو ہمارے پچھلے 20 سال پہلے 10 سال پہلے بڑے بڑے قابل لوگ تھے، بہت سارے فوت ہو گئے، بہت شفٹ ہو گئے. اب نیو سسٹم آیا ہے تو کوشش کریں اپنے جہاں آپ کو ایک فیملی ڈاکٹر ٹیوننگ والا، وہاں ایک آپ کے رابطے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے. مخلص عالم ہو، بے لوث ہو، ہاں جی، اور اس کے اندر اخلاص ہو، اور آپ ہر کام اس سے پوچھ کر کریں. یہ مولانا صاحب میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی طریقے سے، وہ آپ کو ایسی گائیڈنس دے گا کہ آپ کا بزنس، آپ کے معاملات سدھرتے جائیں گے. یہ رابطہ بھی پکا کریں. تو مجھے فخر ہوتا ہے اس بچے پر. ایک میاں صاحب یہ ہے اور میاں عتیق صاحب ہیں، ان کے سامنے، یہ ان کے گھر کے سامنے ہے نا، وہ بڑے سال ہو گئے ہیں، وہ بھی چلے گئے آسٹریلیا، رابطے میں ہیں. بہت سے حافظ قاری بڑے بڑے بچے باہر شفٹ ہو گئے ہیں، شہریت لے لی، لیکن رابطے میں وہاں برے ماحول میں بھی وہ سیٹل ہیں اپنے، یعنی دینی معاملات، اخلاقی اور قانونی خدا کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، مشکلات میں بھی نہیں چھوڑتے. رابطے میں جہاں جہاں ڈھال یا کوئی معاملہ سدھارنے کا مشورہ ہوتا ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں. تو رابطہ رکھنے سے آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں. ابھی میں نے جمعے میں کل پرسوں بیان کیا نا، تو اچانک میری وہاں نظر پڑی کرسی پہ حافظ صاحب، قاری صاحب منظور حسین شاہ صاحب وہاں بیٹھتے تھے، بڑی مشکل بیماری میں بھی آتے تھے. تو میں نے وہاں نظر پڑی تو مجھے فوراً ان کی یاد آئی، تو میں نے اپنی بیان میں بلکہ ان کا تذکرہ کیا. اسی طرح کئی لوگوں کا جنہوں نے اچھا دین سے، مسجد سے جڑے ہوئے معاملات. تو جب بھی دعا کرتے ہیں روزانہ 2 دفعہ تو ضرور ہم دعا کرتے ہیں. تو آپ بھی کسی سے جڑے ہوں گے تو 2 دفعہ 4 دفعہ دعا آپ کو ملے گی، دنیاوی رہنمائی بھی ملے گی، دعائیں بھی ملیں گی، دینی معاملات بھی. آپ اپنا رابطہ منقطع نہ. تو میاں صاحب نے مجھے کہا جی وہ حقوق والدین، بھئی زندہ کا تو پتہ ہے نا سب کو، یہ ہی پورا نہیں ہم کر پا رہے زندہ ماں باپ کا. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا جی میرا بیٹا بات نہیں مانتا، معاملات میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ اسے سمجھائیں. آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں کماتا ہوں، میری کمائی ہے، میں کھاتا ہوں، بیوی بچے، ماں باپ میری کمائی کے کیسے؟ آپ جلال میں آ گئے. فرمایا تو کس کا ہے؟ اس نے کہا جی میں ماں باپ کا. اس نے کہا تیری ہر چیز، تیرا مال، تیری اولاد، تیرا گھر، تیرے کپڑے، تو سب کچھ ماں باپ کا ہے. وہ جب چاہیں، جب جتنا چاہیں لے سکتے ہیں. ماں باپ کا تو ہے تو تیرا سارا کچھ کس کا ہے؟ ماں. اس کو سمجھایا کہ تو اپنے ماں باپ کو اس طرح نہ سمجھ گئے تو تیرا سارا کچھ تیرے ماں باپ کا ہے. تیری کمائی، تیرا پلاٹ، تیری انکم، تیری سورس، تیری نیکیاں، سب کچھ ماں باپ کی ہیں. تو زندہ ماں باپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اف تک نہ کہیں، اف ولا تنہرہما، اف تک نہ کہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی میٹھی بات کریں، لہجہ نرم، جی ابو جی، جی امی جی، میٹھا میٹھا. کبھی بھی تلخ لہجہ نہ اپنائیں، تلخ لفظ نہ بولیں جس سے ان کو، کیونکہ بوڑھے ہو کر نا دل دماغ کمزور ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بھی بڑی سمجھ لیتے ہیں، ان کو پہاڑ لگتی ہے بات. بوڑھا جو ہو جاتا ہے اس کو کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے وہ زیادہ سیریس لینا شروع ہو جاتا ہے، سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو ہم بھی اسی لائن میں جا رہے ہیں، کوئی بھی بات چھوٹی سی کرتا ہے ایسے دل میں ابھرتی رہتی ہے. تو اف ولا تنہرہما، اللہما کو نرمی سے، بالکل نرمی سے. اور دوسرا جو بھی کمائے اپنے ماں باپ کو ضرور ہر معاملے میں ماں باپ کو اہمیت دیں، ہر جگہ اہمیت دیں، ٹائم بھی دیں. بہت سے لوگ ماں باپ کو پیسہ بھی دے دیتے ہیں، صفائی کھلانے والے پکان، ٹائم نہیں دیتے. سب سے زیادہ ضروری ہے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، کام ہو یا نہ ہو. ویسے ہی ماں بچے کو دیکھ کے 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہ دیں، ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ دیں. فرمایا نا ماں باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے. جو بچے ماں باپ کے پاس تھوڑی ٹائم گزارے نا، یقین جانا وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ظہر کے پہلے ایک بیان تھا چھوٹا سا، تو اس میں میں نے ایک اقوال زرعی میں سے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول کر کے فرمایا جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے چاہے 1 مرتبہ دعا کر لے، وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے،
والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ایک دفعہ 24 گھنٹوں میں دعا کر لے تو فرمایا کبھی وہ بے روزگار نہیں رہے گا، وہ بندہ کبھی بے یار و مددگار نہیں رہے گا، کہیں ایسی مصیبت نہیں آئے گی جس سے اس کے راستے بند ہو جائیں، سارے راستے اس کے کھلتے جائیں۔ ایک حدیث فرمایا جو والد یا والدہ کی قبر پر دعا کرے ہفتے میں ایک دفعہ ہی کر لے، فرمایا وہ کبھی تنگ دستی اور ناگہانی مصیبتوں اور بیماریوں غربت کا سامنا نہیں کرے گا، اللہ اس کے خوشحالی کے راستے جاری ساری رکھے گا۔ بہت بینیفٹ، باپ تمہارے لیے والد کو کعبے کے دروازہ قرار دیا، ماں کو جنت۔ بہت سارے معاملات اگر اسلام سے متصادم ہیں تو چپ کر جائیں، نہ کریں بحث، لیکن زیارت جہاں کہیں بھی ہے خوش نصیبی ہے۔ میں یہ میاں صاحب اپنا حمزہ وہاں سے آگے ہے سویڈن سے، یہ بڑی اس کی خوش نصیبی ہے۔ ہم کئی ایسے جنازے پڑھاتے ہیں جس کے بچے یا شوہر یا کوئی بھی فرد باہر ہے، وہ میت میں پہنچ ہی نہیں پاتا، اتنی مشکلات، وہاں بلبلاتے رہتے ہیں، یہاں جنازہ پڑھا کے دوسرے لوگ دفنا دیتے ہیں، وہ شریک ہی نہیں ہوتا جنازے میں۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ میت میں پہنچ کے جنازہ پڑھ لیا، یہ بہت بڑی سعادت۔ فوت ہونے والے کے آپ نے اکثر علماء سے 5 حقوق سنے ہیں، وہ 5 حقوق میں سے ایک حق فوت ہونے والے کا یہ ہے کہ اس کا کفن دفن، اس کا لین دین کلیئر کرو، اس کی اولاد ورثہ، اس کا لینا دینا ٹھیک کرو، اس کے کفن دفن۔ اور دوسری بات فرمائی اس کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت اصال ثواب کرتے رہو، یہ اس کا رائٹ ہے فوت ہونے والے کا کہ آپ اس کے لیے نیکیاں کرتے رہیں، اس کی طرف سے عمرہ کر لیں، حج کر لیں، قربانی دے دیں، روزے رکھ لیں، نفل پڑھ کے، پیسہ ہے کوئی خیرات کر کے، تلاوت کر کے، نماز ہی پڑھ کے دعا کر دیں، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور تیسرا فرمایا اس کے رشتہ داروں سے تعلق، ماں ہے تو ماں کی بہن ہے، میں کے بھائی، باپ کے بہن بھائی، ماں باپ رشتہ داروں سے اسی طرح ملو، اسی طرح اس نے سلوک کرو جس طرح اس کی روح خوش ہوگی، یہ اس کا رائٹ ہے مرنے والے کا۔ اچھا یہ بھی فرمایا، یہ بھی حق ہے کہ مرنے والے یا مرنے والی کی سہیلیوں سے بھی تعلق رکھو، ماں کی سہیلی تھی اس سے گائے گائے جا کے ملو، میری امی دی سہیلی سے، خالہ جی کی آ رہے، باپ کا کوئی دوست تھا اس کے ساتھ جا کے بڑی روح خوش ہوگی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یقین جانے نبی اس کو اپناتے تھے، اپنی زوجہ خطیۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ہر سال بکرا ذبح کر کے گوشت بھیجتے، بڑی خوش ہوتے، یہ ہماری سہیلی کے شوہر کی طرف سے ہے، یہ وہ اس کا رائٹ ہے۔ اور اس کے رائٹ میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا لینا دینا کلیئر کرو، اس کے سال ثواب کرو، اس کے دوستوں رشتہ دار انشاءاللہ، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش نیکیوں کو قبول فرمائے۔ کاشف بھائی اگے آ یار تو